ہم جانتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کہیں پر بھی ماشاءاللہ پاکستان میں، پنجاب کی پولیس ہو، کے پی کی پولیس ہو، بلوچستان کی پولیس ہو، کہیں پر بھی پولیس جو ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم قوم فخر کر سکے، میں یہ بات مانتا ہوں۔ لیکن سندھ کی پولیس تو کچھ اور ہی زحمت ہے۔ یہاں پہ ٹرکیں ڈمپرز لوگوں کو مار رہی ہوں، پولیس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ یہاں پہ موٹر سائیکل والے کچلے جا رہے ہوں، پولیس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ یہاں پہ اسکولوں کے اندر آئس بک رہی ہو، ہمارے چھوٹے بچوں کو، 12 سال کے بچوں کو منشیات بک رہی ہوں، لیاری میں بھی بک رہی ہوں لیکن ڈیفینس میں بھی بک رہی ہوں، ہر علاقے کے حساب سے ادھر ان کی منشیات بک رہی ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پولیس والا ان کو نہیں روکتا ہے، کوئی پولیس والا ان کو نہیں پکڑتا ہے۔ کچھ یہ سندھ حکومت کی پرائورٹی نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر، کراچی اور دیگر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ ڈرگز بک رہی ہوں تو اس کو روکا جائے، یہ ان کی پرائورٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ فون چھین رہے ہوں، پولیس کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے۔ گھروں میں لوٹ مار ہو رہی ہو، پولیس کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے۔ بھتے لے رہے ہوں، پولیس کی مدد ان کو ضرور مل سکتی ہے بھتے لینے والوں کو، لیکن بھتہ خوری روک نہیں سکتے پولیس والے۔ یہ اگر آپ 17 سال بعد، یہ میری اپیل جو ہے یہ سندھ کے لوگوں سے، کراچی کے لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے، لیکن پاکستان کے حکمرانوں بشمول پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ہے کہ آپ سوچیں پیپلز پارٹی کے لیڈران کو کہ یہ آپ کیا دے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں کراچی میں ایم کیو ایم بھی بار بار جیتتی تھی الیکشنز، پھر ایک مرتبہ آزاد الیکشن ہوئے، ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ 45 پہ کیا ہوا۔ ویسے تو ایم کیو ایم 15 سیٹیں جیتی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح اب جیت رہی ہے سندھ میں۔ ایک مرتبہ آپ اس کو کھول دیں، یہ دیکھیں گے کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے چپلیں لے لی ہیں پیروں سے۔ سندھ میں بچوں کے پاس چپل نہیں ہے پہننے کی۔ آپ نے بچوں کو جاہل پیدا کر دیا، پوری قوم کو جاہل کر دیا آپ نے۔ سندھ کے اندر یہ بات میں بتا دوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ 2.70 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول کے باہر ہیں، یہ آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، جس میں سے 1.10 کروڑ بچے جو ہیں، 1.10 کروڑ بچے پنجاب میں ہیں اسکول کے باہر، جو کہ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ جتنے بچے اسکول میں پنجاب سے باہر ہیں دنیا میں اتنے کسی بھی ملک میں نہیں ہیں، لیکن نمبر 2 سندھ ہے۔ 70 لاکھ بچہ سندھ میں اسکول میں نہیں ہے، ہم ابھی آدھی پاپولیشن ہے پنجاب سے۔ 70 لاکھ بچہ سندھ میں اسکول میں نہیں ہے، یہ انہوں نے حال کیا ہے۔ تو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں۔ باتیں کرنے کو تو الحمدللہ سب کو آتی ہیں، مگر یہ بات بھی غور کریں کہ آپ نے عوام کو کیا دیا ہے۔ اور میں تو یہ سوال جو ہے یہ ہماری تینوں پارٹیوں سے پوچھتا ہوں، پی ٹی آئی سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے کل پرسوں 18 لوگ جب ان کے صوبے میں سوات میں جاں باک ہو رہے تھے تو وہ نہیں بچا سکے۔ میں پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ جو ایک نوکری ایمانداری سے نہیں دے سکتے، ایک نوکری میرٹ پہ نہیں دے سکتے، نشپرتیں بڑھاتے ہیں آپ صوبے میں، نوکریاں بیچتے ہیں آپ تعلیم نہیں دے سکتے، کسی بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ اور پھر میں پنجاب سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ پنجاب جس کے اندر آپ تعلیم کی باتیں کرتے ہیں اس میں 1.10 کروڑ بچہ اسکول کے باہر کیوں ہے؟ وہ پنجاب جس میں آپ بات کرتے ہیں کہ بچے صحت مند ہونے چاہیے اس میں کروڑوں بچے اسٹنٹڈ کیوں ہیں؟ اور میں وفاق سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج 44% پاکستانی خط غربت کے نیچے کیوں ہیں؟ تو یہ سوال یہ تینوں سیاسی جماعتوں کو دینا ہے جو 30 سال سے ہمارے یہاں حکمرانی کر رہی ہیں۔ 12 سال سے اب عمران خان صاحب بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کے پی میں۔ 17 سال سے ادھر بھٹو زندہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے۔ وفاق میں بھی یہ 10 سال رہے، ایم کیو ایم کی ادھر حکمرانی رہی ہے، آج بھی ایم کیو ایم وفاق کے اندر ہے۔ لیکن کیا وفاق میں صرف وزیر بننے کے لیے وزیر ہیں، آپ کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اور مسلم لیگ ہے، پاکستان پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے، ہندوستان سے ہم پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش سے ہم پیچھے رہ گئے، سری لنکا سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ جو چلو ووٹ کو عزت دو، آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نے دوسری بات کی تھی خدمت کو ووٹ دو، تو خدمت بھی کدھر دکھاؤ نا، ہمیں خدمت تو دکھاؤ کہ کیوں اتنے پاکستانی غریب ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔
جو خاص طور پہ کراچی جو کہ پاکستان کا انجن ہے گروتھ کا، جب تک کراچی آگے نہیں بڑھے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور اس کراچی کو جس طرح نگلیکٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا. تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. بہت شکریہ. یہ جو رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ